آپ دنیا کی کس حصے میں اس وقت تشریف فرمائے قصوری صاحب؟ میں اس وقت لندن سے بول رہا ہوں جی. ہاں اوکے. آپ کا لندن سے تھوڑا آگے سوئٹزرلینڈ جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں فی الحال؟ بس یہی میں نے کہا آپ کیا 11 بجے ہوئے. جی ایسے جی فرمائیے. ایسے سر پہلے تو بہت شکریہ، بہت عرصے بعد آپ سے بات ہو رہی ہے. جس طرح میں نے کہا ہم نے اپنے رپورٹنگ کے اور نیوز اینکرنگ کے اوائل زمانہ میں دیکھا ہے جب آپ مشرف صاحب کے دور میں آپ کتنے کچھ اہم ترین اور حساس معاملات کا حصہ بھی رہے، پاکستان کی نمائندگی بھی اس میں آپ کرتے رہے. پہلے تو یہ بتائیے گا ابھی یہ جو مومنٹس ہم وٹنس کر رہے ہیں یہ پاکستان کی حالیہ تاریخ کے سفارت کاری کے اعتبار سے، پوزیشننگ کے اعتبار سے، تاثر کے اعتبار سے کہ کہاں ایک وقت کہ ہمیں بھارت کی پوری کوشش تھی، اٹ از نو سیکرٹ، کہ ہمیں لیبل کرے ایز اے ٹیررسٹ کنٹری جہاں پر ہائیڈ آؤٹس ہیں، جہاں پر سیف ہیونز ہیں، اور کہاں یہ معاملہ. یہ پاکستان اپنی تاریخ کے نادر اور الحمدللہ بہترین لمحات سے گزر رہا ہے الحمدللہ فار آل دا رائٹ ریزنس. ہاں جی آپ صحیح فرما رہے ہیں. اور میں یہاں یہ کہوں گا کہ جب میں وزیر خارجہ تھا تو بدنصیبی سے اسے کچھ دیر قبل ہی 9/11 کا واقعہ ہوا تھا. جی جی. تو میرے وہ تھی فورن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ اس وقت کونڈولیزا رائس تھی. تو انہوں نے ایک جملہ ایک فقرہ کہا تھا جو آج اپلائی کرتا ہے. انہوں نے کہا تھا 9/11 is a crack in time، یعنی دنیا بدل گئی 9/11 کے بعد. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں چاہے پاکستان کا رول ہو، ایران اور امریکہ کی جو جنگ ہے، یہ ایک کریک ان ٹائم ہے. آپ دیکھیے گا کہ دنیا بدلی نظر آئے گی اور کچھ حد تک بدل جائے گی. ٹوٹلی تو نہیں بدلے گی کیونکہ امریکہ ایک سپر پاور ہے اور رہے گا. لیکن آپ نے جو مجھ سے پوچھا اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ اس قسم کے کارنامے اس لیے سر انجام دیتا رہتا ہے کہ باقی تو ہم نے اپنے بہت سے اداروں کو بدنصیبی سے ختم کر دیا ہے اور بیوروکریسی کو ماتحت بنا کے تقریباً پرسنل سرونٹس کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن 2 ادارے بچ گئے. ایک کے ہاتھ میں بندوق تھی پاکستان آرمی، دوسرا فورن آفس جہاں کوئی فائدہ نہیں نظر آتا تھا کسی بھی سیاستدان کو زیادہ میڈلنگ کرنے کا، کیونکہ نہ یہ پولیس ہے، نہ ریونیو ہے، نہ فائنانس ہے. تو یہ 2 ادارے بن گئے. ان میں انسٹیٹیوشنل میموری ہے اور پاکستان آرمی میں اور پاکستان کے فورن آفس میں. ہم نے جب کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں آپ سے 100% ایگری کر رہا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اس پہ فخر کرنا چاہیے جو اس وقت پاکستان نے کیا ہے. لیکن دیکھیں نا کوئی تو وجہ ہوگی کہ 1971 میں ہنری کسنگر کو ہم یہاں سے وہاں پہنچاتے اور نکسن اور ماؤ کی ہسٹورک میٹنگ ہو جاتی ہے، دنیا تبدیل ہو جاتی. اس کے بعد جنیوا اکارڈز میں پاکستان ہی فیسیلیٹیٹ کر کے اس وقت کی دوسری سپر پاور روس کو وہاں سے باہر نکالنے کا معاون ہوتا ہے. پھر دوسری دنیا کی جو سپر پاور اس وقت بھی تھی آج بھی ہے امریکہ، اس کو مری اکارڈز اور دوحہ اکارڈز کے ذریعے افغانستان سے نکلنے میں ہم نے مدد کی. دنیا بھول جاتی ہے اور یہ جو چیز اب کے ہوئی ہے اس کا ایک بڑا فائدہ ہے. لیکن میں آپ کے کچھ گوش گزار کروں گا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. دیکھیں اس وقت جو پاکستان نے اچیو کیا ہے یہ ڈپلومیٹکلی، اب ساری دنیا کو میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا پاکستان اس کو سسٹین کر سکے گا. اور وہ کچھ زیادہ تر آج بھی میں دیکھ رہا تھا انٹرنیشنل میگزین وہ کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے کہ پاکستان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں اس میں گورنمنٹ آف پاکستان اور فورن آفس کا نام لینا چاہیے تھا. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تبھی آگے بڑھے گا اگر اداروں کو اپنے زیادہ مضبوط کرے گا. تو یہ جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے کسی صورت میں. لیکن اس کی آپ تو ایڈورٹائزنگ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ امیج بنانے میں کتنی زندگی لوگوں کی صرف ہو جاتی ہے، کتنا سرمایہ صرف ہو جاتا ہے. یہ جو موقع ملا ہے پاکستان کو جو ہم پہ ایک ٹھپا لگ گیا تھا، دنیا کی کوئی بدنامی ہو، سوویت یونین انویڈ کر لے تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ نقشے پہ تصویر آ رہی ہے. 9/11 ہو جائے تو پاکستان کی افغانستان کے ساتھ تصویر آ رہی ہے میپ پہ.
ہم پہ ایک ایسا ٹھپا لگ گیا تھا ٹیررستان، اور انڈیا کوئی موقع نہیں جانے دے کہ ٹیررزم کا یہ گڑھ ہے فلاں ہے. یہ ہمیں نادر موقع ملا ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس سے ایک سبق خود سیکھیں گے. ہمارے لیے برانڈنگ، سبق مارکیٹنگ، یہ سب بہت زیادہ صحیح بات. ملک میں ماڈرن ڈے میں وہی تو آگے دنیا میں. صحیح بات ہے. جی فرمائیں. ظاہر ہے آپ آئی اگرینگ ٹو یو کہ ظاہر ہے برانڈنگ، مارکیٹنگ، اپنی امیج پوزیشننگ، یہ سب کی بڑی اہمیت ہے بہت زیادہ. اور سر یہ بتائیے گا، میں نے اپنے ابتدائی میں ایک بات کی، آپ اس سے کتنا ایگری کرتے ہیں، اس کو تھوڑا سا اگر بریفلی بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیں، سمجھائیں کہ آپ نے یہ تو کہا کہ دنیا یہ نہیں کہ اکثر تبدیل ہو جائے گی، لیکن ایسا ایونٹ ضرور ہے جس کے بہت دور اثرات ہوں گے. پاکستان اپنے آپ کو اس ایونٹ کے بعد ایران، سعودیہ اور قطر بالخصوص، اور باقی کچھ اور ممالک سے بالعموم زیادہ قریب پائیں گے یہ 3-4 ممالک خود کو ایک دوسرے سے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزنز؟ جی ایک تو دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ ایکچوئل موقع پہ آتا ہے، جنگ پہ. ہم پہ جب جنگ مسلط کی گئی تو ترکی اور آذربائیجان نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کے وہ دوست ہیں، ساتھی ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کا ڈیفنس ٹریٹی ہوئی ہے، کلیئر ہو گیا کہ ہم ان کو بہت قریب ہیں. یہ جو اب ہوا ہے ایران کے ساتھ، یہ انسٹیٹیوشنل میموری کی جو بات کر رہا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ایران کے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. انقلاب ایران، اس سے پہلے شاہ ایران تھے. میں جب بچہ تھا تو مجھے یاد ہے کہ شاہ ایران آئے تھے تو لاہور میں کھلبلی مچ گئی تھی، اتنی زبردست ان کا ریسیپشن ہوا تھا. اور بلکہ ایک وار جو 65 کی تھی، ہمارے جہازوں کو وہاں انہوں نے پناہ دی تھی. یعنی ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بہت اس کے غلط، اس لفظ سے بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں. جی جی وہ میں اسٹریٹجک ڈیپتھ کے اس نام سے ہی خائف ہو گیا ہوں. تو ہمیں ہماری مدد کی ایران میں، ایران کے ہمارے قدیمی تعلقات ہیں. پاکستان کا نیشنل اینتھم اگر آپ دیکھ لیں تو مجھے کسی نے کہا جی کمال ہو گیا کہ ایرانیوں نے پاکستان کا نیشنل اینتھم گایا. تو میں نے ہنس کے کہا وہ تو ہے ہی فارسی میں، اس میں 2-4 الفاظ اردو کے ہیں، کی، کا وغیرہ. تو ہمارا اتنا کلچرل ان کے ساتھ ہے کہ ہمارا جو نیشنل اینتھم ہے اس میں آپ فارسی کا اثر دیکھ سکتے ہیں.